گزار ہوں جو بھی مومنین ادھر ادھر تشریف رکھتے ہوں وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ ابھی ایک مختصر سی مجلس ہوگی کہ جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ابن الحسن مشہدی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس کے فوراً بعد انجمن سجادیہ شبیہ تابوت برآمد کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس شبیداری کے اختتام پر جس انجمن نے نوحہ خوانی کی ہے اس شبیداری میں اس کا نام کے ساتھ بذریعہ قرآن اندازی اس کو ہدیہ کے طور پر علم مبارک دیا جائے گا۔ تو جس بھی انجمن نے نوحہ خوانی کی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف ضرور رکھیں گے۔ میں مجلس کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ابن الحسن مشہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ فاتحہ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام النبي الممجد الرسول المسدد لسمه في السماح وفي الأرض أحمد، ومولانا مولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن بالحسين أبي القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وعصمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فرفوہ۔ عزیزان محترم، صاحبان ذوی الاحترام، عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، بطفیل چہرد معصومین علیہم السلام، جس حدیث کو چند لمحات کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس حدیث کے ذیل میں کچھ معروضات اور پھر اس کے بعد تابوت امام حسن مجتبیٰ برآمد ہوگا۔ یہ حدیث رسول اعظم کی یہ حدیث ہے، ایک ایسے نبی کی حدیث ہے کہ جو کہہ دے وہ قرآن بن جائے، اور یہ کہنے والا جو متکلم ہے، کہنے والا جو قائل ہے، اتنا معتبر، اتنا مقدس، اتنا بابرکت، جس کی لسان طہارت اتنی صداقت کے حصار میں ہے کہ دشمن بھی نبی کی باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کہنے والے امین بھی ہیں، کہنے والے صادق۔ غور فرمائیے گا، اور وہی اتنا عظیم نبی ہے کہ حسین ابن علی کا تعارف کراتے ہوئے یہ فقرہ کہا کہ ھذا حسین فرفوہ، یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو۔
میرے عزیزو آپ نے دیکھا کہ اکثر جو ہے بعض پروگرام ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پروگرام نے بڑا انتظام کیا، سبیلوں کا انتظام کیا، اور جو چیزیں ہیں پروگرام کے لیے ذاکر کا اہتمام کیا، اور ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہونے لگتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آنے لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت پریشان کرنے لگتی ہے، کوئی نہ کوئی کبھی کبھی کوئی ریزن پیدا ہو جاتا ہے، غور فرمائیے گا۔ لیکن جتنے بھی عنوان پیدا ہو جائیں، چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے طوفان آ رہا ہو، چاہے زلزلہ آ رہا ہو، لیکن ذکر اہل بیت، ذکر حسین، یہ ایسا ذکر ہے کہ جو نہ کل رکا تھا، نہ آج رکے گا، نہ قیامت تک رکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس ذکر کو رکنا ہوتا تو کربلا میں رک جاتا، کہ جہاں پیاس کی شدت بھی تھی، بھوک کی شدت بھی تھی، دھوپ کی گرمی بھی تھی، تلواروں کی چمک بھی تھی، لشکر یزیدی بھی پایا جا رہا تھا، لیکن جب ایسے ماحول میں، ایسے کلچر میں یہ ذکر حسین پروان چڑھتا رہا، کربلا سے کوفے پہنچا، کوفے سے دربار شام میں پہنچا، اور یہ ذکر بڑھتا گیا، یہ ذکر بڑھتا گیا، یہ ذکر بڑھتا گیا، اور آج کے زمانے میں بھی نہ پانی ذکر کو روک سکتا ہے، نہ دھوپ کی شدت روک سکتی ہے، نہ گرمی کی کیفیت روک سکتی ہے، نہ یہ طوفان روک سکتا ہے، نہ یہ زلزلہ روک سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکتا وہ ہے کہ جو آل محمد کے حصار میں نہ ہو، لیکن جس ذکر کو، جس چاہنے والے کو فاطمہ نے دعا دیا ہو، وہ ذکر رکتا نہیں ہے، وہ ذکر بڑھتا جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا، یعنی جس عزاداروں کو فاطمہ نے دعا دیا، وہ ذکر کیسے رک جائے، وہ عزادار کیسے رک جائے، وہ چاہنے والے کیسے رک جائے۔ میرے عزیزو، ذکر اہل بیت نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بارش کی اتنی تیز کیفیت ہے، بارش ہو رہی ہے، جگہ جگہ پانی جمع ہوا ہے، لیکن جو انجمنیں آ سکتی تھی وہ انجمنیں آئی ہے، آنے کے بعد نواخوانی بھی کیا، لیکن نہ جانے کتنی ایسی انجمنیں ہوں گی کہ جن کا ارادہ تھا کہ ہم شب داری کریں گے، ہم وسینہ زنی کے فرائض کو انجمنوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا، لہذا نیتوں کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا، اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں نواخوانی کے فریضے کو تحریر کر دیا، اللہ نے شبیداری میں آنے کے فریضے کو تحریر کر دیا، ثواب کو لکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ بنا ہوا تھا، لیکن اتنی زحمتوں کے بعد بھی اگر کوئی شبیداری میں چلا آئے تو میرے عزیزو ایک فقرہ یاد رکھیے گا کہ ارادہ رکھنے والے کا ثواب اور ہے، زحمتوں کو برداشت کر کے مجلس حسین میں آنے والے کا ثواب اور ہے۔ ایک درود محسوس کیجئے گا، لہذا دونوں مساوی نہیں ہیں۔ روایتیں آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ارادہ یہ کر لیا کہ ہمیں مجلس میں جانا ہے، ہمیں شبیداری میں جانا ہے، ہمیں مسجد میں جانا ہے، تو لہٰذا ان کے نامہ اعمال میں ارادے کی بنیاد پہ ثواب کو تحریر کر دیا گیا ہے۔ کیوں نہ پریکٹیکل اس عمل کو انجام دیا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی عذر شرعی کی بنیاد پہ شرکت نہ ہوئی ہو، لیکن ارادے کی بنیاد پہ ان کے نامہ اعمال میں ثواب کو تحریر کر دیا گیا۔ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، ثواب کو تحریر کر دیا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی زحمتوں کے بعد کہ جہاں پہ پانی کے سیلاب ہوں، موسلے دار بارش ہو رہی ہو، لہذا ایسی کیفیت میں بھی چلے آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارادہ رکھنے والے ہیں وہ اور ہیں، زحمتوں کو برداشت کر کے فرش عزا پہ آنے والے ہیں، اور دونوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ ثواب اللہ نے ارادے والے کو بھی دیا ہے، لیکن جس نے زحمت کو برداشت کی، برداشت کرنے کے بعد
شب داری میں شرکت کیا اور شرکت کرنے کے بعد فرش حسین پہ آئے، اللہ نے ان کے ثواب میں اضافہ کر دیا۔ اور ہم تمام انجمنوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ انجمنیں کہ جو زحمتوں کو برداشت کر کے آئی، سیلاب آئے گا پھر بھی ذکر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر صدیقہ طاہرہ کی دعائیں عزاداروں پہ نہ ہوتی تو یہ ذکر کب کا میٹ جاتا، یہ ذکر ختم ہو جاتا، عزادار ختم ہو جاتے۔ لیکن شہزادی کی دعاؤں نے عزاداروں کو بچائے رکھا ہے، اور عزاداروں کے ذریعے سے ذکر حسین، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ وہی حسین کہ جس کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا تھا، نہ کوئی گریہ کرنے والا تھا، نہ کوئی ماتم کرنے والا تھا۔ اے ارباب عزا، رسول اللہ کے دو نواسے تھے، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک امام حسن علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ایک نواسے کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ اے ارباب عزا، ہمارے جتنے بھی امام ہیں، ہمارے تمام ائمہ کو بڑا ظلم و تشدد کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، چاہے تلواروں کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہو، چاہے زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہو۔ اے ارباب عزا، جو امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا تھا نا، وہ کوئی عام زہر نہیں تھا، وہ کوئی معمولی زہر نہیں تھا، بلکہ روایتیں کہتی ہے کہ جب حاکم وقت نے یہ دیکھا کہ امام حسن مجتبی ہوں گے تو حکومت ان کی ہوگی، لشکر ان کا ہوگا، نام ان کا ہوگا، خلافت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، سارا حکم ان کا ہوگا، لہذا اب راستے سے ہٹانے کے لیے امام حسن مجتبی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب روایتیں کہتی ہے کہ جو امام کو زہر دیا گیا تھا نا، وہ کوئی عام زہر نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کا بڑا مشہور زہر تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ اگر اس زہر کو دریا میں ڈال دیا جائے تو زہر کے اثر کی وجہ سے دریا میں مچھلیاں تڑپ تڑپ کے بڑھ جائے گی۔ اللہ اللہ، ارے جب فرزند زہرا نے زہر کو پیا ہوگا کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارا ہمارے امام کے دہن سے خون جاری ہوا، اس خون کو ایک تشت میں رکھا گیا، خون کے ساتھ ساتھ امام کے جگر کے ٹکڑے اس تشت میں آ رہے تھے۔ اے ارباب عزا، خون کے ساتھ ساتھ امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے۔ زہر اتنا اثردار تھا کہ ہمارا امام حسن مجتبی مچھلیوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اے ارباب عزا، جب امام کی شہادت ہو گئی نا، اسلام کا اصول کیا ہے؟ کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ سفید کفن پہنایا جاتا ہے۔ ہمارے اس امام کو بھی سفید کفن پہنایا گیا۔ ایک مرتبہ جنازہ آمادہ ہوا، امام کے وصیت کے مطابق امام حسن نے وصیت کی تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اے ارباب عزا، یہ جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ زینب نے رخصت کیا، ام کلثوم نے رخصت کیا، لیکن روایت نے عجیب فقرہ لکھا، ارے جیسے ہی جنازہ نکلا کچھ دور پڑنا تھا، تیروں کی بارش ہونے لگی، چاروں طرف سے تیر برسنے لگا۔ ایک مرتبہ جنازہ پلٹ کے واپس آیا، زینب نے عجیب منظر دیکھا، ارے میرے بھیا حسن کا کفن سفید تھا، لیکن یہ
सुर्ख हो गया। मैं कहूँगा ए बीबी, अरे इमाम हसन का कफन सुर्ख हो गया, लेकिन हाय हुसैन करबला के मैदान में जिसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा होगा, ज़ैनब की निगाहें पड़ेंगी, ज़ैनब फरियाद करेगी, ए भैया हुसैन अगर ज़ैनब के सर पे चादर होती आपके लाशों पे डाल देती। ए सौगवारों, इमाम हसन मुश्तबा का ताबूत बरामद हो रहा है। ये वही ताबूत है कि जब गया था कफन सफेद था, वापस आया तीरों के साथ आया, कफन सुर्ख हो चुका था। वाह मजलूमा, वाह हसना, वाह ज़ैनबा। आत्मेश टोला बनारस से गुजारिश है कि मसरूफ़ अज़ा होने जा रही है अंजुमन सज्जादिया पठानी टोला बनारस, मातम हुसैन।